نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کی آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ محکمات وہ ہیں جو مضبوط ہیں، جن کا حکم واضح ہے، اور متشابہات وہ ہیں جن کے مفہوم بالکل واضح نہیں ہیں۔ اب لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک راسخون فی العلم، علم میں پختگی رکھنے والے اور عمل کی طرف توجہ دینے والے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور متشابہات کی کھوج کرید میں نہیں پڑتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ تحقیق کرنے والے پھر آگے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ابتغاء الفتنہ اور ایک ابتغاء تأویلی۔ بعض لوگ کی مزاج میں فتنہ اور شرارت ہوتا ہے، وہ صرف فرقہ واریت کے لیے اس کی تحقیق میں لگتے ہیں اور تاویلیں پیش کرتے ہیں۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو تحقیق کی بنیاد پر، ریسرچ کے نام پر اپنے سے زیادہ کام اپنے ذمہ لیتے ہیں اور پھر پٹک جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے کل کے سبق کے آخر میں دعا اللہ نے بتائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا پڑھا کریں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر، ہدایت سے پھیر نہیں، اور اپنی رحمت ہمیں عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ آج کے سبق میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو انجام بہت برا ہوگا۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس کو تخویف کہتے ہیں، تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی، یعنی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، مال و متاع تو سب ادھر ہی رہ جائے گا،
جیسے فرعونیوں کے پاس بھی مال و حکومت تو تھا لیکن اللہ کے عذاب سے کچھ کام نہ آیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ ایندھن ہیں آگ کا، جہنم کی آگ میں انہوں نے ایندھن بننا ہے، اور یہ مال متاع وہاں پہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے کہ جب جہنم کی طرف مجرم کو دھکیلا جائے گا تو اس وقت وہ چیخ چیخ کر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، میرا عہدہ اور سلطنت بھی میرے کام نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے مثال دیکھنی ہو تو فرعونیوں کو دیکھو، کدأب آل فرعون، مطلب یہ ہے دأبہم کدأب آل فرعون، لفظی معنی یہ ہے جیسا کہ حالت آل فرعون کی، یعنی ان کی حالت بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ حالت آل فرعون کی تھی۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے بھی کئی کفار گزر گئے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے گزر گئے۔ کذبوا بآیاتنا، ان سب نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے نافرمانوں کو جب رب نے پکڑا ہے تو نیست و نابود کر کے رکھ دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہیں نا کہ ان کو اپنی طاقت پہ بہت ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر رب نے جب ہوا کو تیز کیا اور ایک ہفتہ تک ان پر ہوا اور طوفان کو مسلط کیا، پھر ان کے سروں کو ٹکرایا آپس میں، اٹھا اٹھا کر پھینکا ان کو، کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، پورا ہفتہ یوں اچھلتے رہے۔ اور پھر رب نے کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اب ان میں کوئی باقی بچا؟ جو کہتے تھے ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کیسے ان کو نیست و نابود کیا۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ واللہ شدید العقاب، رب بڑی سخت پکڑ والا ہے جی۔ قل للذین کفروا، آپ فرما دیجئے کافروں کے لیے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ یہ دنیا کی ٹھاٹھ باٹ تمہاری چند دنوں کی ہے، ان قریب جب اللہ کا امر آئے گا، بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، موت کے منہ میں چلا گیا پھر کچھ نہیں کر سکتا، شکست ہی شکست ہے۔ اجل نے کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ یہاں پہ ستغلبون، یہاں پہ تم ہار جاؤ گے، یہاں پہ تمہارے منصوبے سارے فیل ہو جائیں گے، اور تمہارا مال و متاع تمہیں موت سے نہیں بچا پائے گا۔ 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں قارون کا قصہ اللہ بیان کرتے، فخرج علی قومہ فی زینتی، بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا تھا قوم کے سامنے۔ لوگ دیکھ کر حسرت کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنی ٹھاٹھ باٹ ہوتی جتنی قارون کے پاس ہے۔ ہٹو بچو کی صدائیں لگی ہوئی تھی، شاعر کہتے غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں، نام و نشاں مٹ گیا۔ پھر زمین کے اندر رب نے اس کو تھنسایا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، جب مہلت کا وقت ختم ہوا پھر شکست کھا گیا قارون بھی، پھر شکست کھا گیا فرعون بھی، پھر شکست کھا گئے قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، قوم لوط بھی، قوم نوح بھی، بڑے بڑے نافرمان ستغلبون، شکست کھا گئے، نام و نشان مٹ گیا ان کا، جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے
جن کا معطر بدن تھا مزین چلن تھا، جب قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تار کفن تھا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیے۔ فرمایا کافروں کو بتاؤ ہمیشہ یہ ٹھاٹھ تمہاری نہیں رہے گی، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر تمہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی جانب، وبئس المہاد، اور اس سے بڑا بچھونا کوئی نہیں، اس سے برا بسترا کوئی نہیں جو آگ کے اوپر تمہیں سونا پڑے گا، اس سے برا اور کوئی بسترا نہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ سوال پیدا ہوتا ہے او جی ہم نے تو دنیا میں کافروں کی ٹھاٹ باٹ دیکھی ہے، کہاں یہ تو ساری باتیں ہیں۔ فرمایا نہیں، دنیا کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے اور ذلیل کرنے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت رب کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسلمان اگر صحیح مسلمان بن جائے تو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے، اور آخرت کی عزتیں تو یقینی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مثال دیکھنی ہو تو بدر کے اندر دیکھ لو، مثال دیکھنی ہو تو بدر کے اندر دیکھ لو۔ وَمَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتوں میں، التقطا جو آمنے سامنے آئیں، مد مقابل آ کھڑی ہوئیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ لڑتی تھی اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسری جماعت کافرہ تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کافر دیکھتے تھے ان مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا ظاہری آنکھوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر تو 3 گنا بڑا تھا کفار کا، مسلمانوں کا چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ یہ ان کو اپنے سے 2 گنا بڑا نظر آتا تھا۔ رأی العین، ظاہری دیکھنے میں، سرسری نگاہ میں۔ یہ کیوں تھا؟ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، مدد فرماتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 313 ان مظلوموں کی مدد فرمائی، اور کافروں کے بڑے لشکر کو اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل کر کے دکھایا۔ جس کو اللہ چاہے اسی عزت ملتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھیں بصارت، اور ایک ہوتا ہے دل کی آنکھیں بصیرت۔ فرمایا بصیرت، اگر دل روشن ہے تو یہ مثال تمہارے لیے کافی ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی فتح اور نصرت دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ایندھن ہے آگ کا۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، ان کی حالت آل فرعون جیسی ہے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں جیسی جو ان سے پہلے گزر گئے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بسبب۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے اور اکٹھے کر دیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور وہ برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان 2 جماعتوں میں جو آپس میں ملی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ قتال کرتی تھی اللہ کے راہ میں۔ وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسری جماعت کافرہ تھی۔
یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھتے ان کو دو گنا اپنے ظاہری آنکھ میں، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے بصیرت والوں کے لیے۔